یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جہاں زندگی بہت سادہ تھی۔ لوگ محنت مزدوری کرتے اور اپنے سادہ طرز زندگی سے خوش رہتے تھے۔ گاؤں کے باسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور ہمیشہ مل جل کر رہتے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن اس کی قسمت میں غربت لکھی تھی۔ اس کی زندگی مسلسل محنت اور جدوجہد میں گزرتی، لیکن باوجود اس کے کہ وہ دن رات کام کرتا، اس کے کھیتوں میں کبھی فصل اچھی نہ ہوتی اور اسے معاشی تنگی کا سامنا رہتا۔ رحمت علی صبح سویرے اٹھتا، اللہ کا نام لے کر اپنے کھیتوں کی طرف جاتا اور دن بھر محنت کرتا۔ شام کو جب وہ واپس آتا تو تھکاوٹ کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا اور رات کے کھانے کے بعد دوبارہ اگلے دن کی محنت کی تیاری میں لگ جاتا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے حال پر راضی اور صابر انسان تھا، لیکن دل میں ایک خواہش ضرور تھی کہ کسی دن اس کی محنت کا صلہ ملے اور اس کی زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ ایک دن گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ بادشاہ خود گاؤں کا دورہ کرنے آ رہا ہے تاکہ عوام کے حالات جان سکے اور ان کے مسائل حل کر سکے۔ گاؤں والوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے اپنی اپنی شکایتیں اور مسائل بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کرے اور اپنی زندگی میں بہتری لائے۔ جب بادشاہ گاؤں پہنچا تو گاؤں والے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے مسائل اور مطالبات لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ کسی کو پانی کی کمی کی شکایت تھی، کسی کو روزگار کا مسئلہ تھا اور کچھ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر میں تھے۔ بادشاہ بڑی توجہ سے سب کی باتیں سنتا رہا اور اپنے وزیر کو ہر ایک کے مسائل لکھنے اور حل کرنے کی ہدایات دیتا رہا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی شکایتیں پیش کر چکے تب بادشاہ کی نظر رحمت علی پر پڑی جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، تم کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ رحمت علی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے روزانہ محنت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ میری زندگی میں اگرچہ مشکلات ہیں، لیکن میں اپنی محنت پر یقین رکھتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ایک دن میری محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ بادشاہ اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اسے رحمت علی کی عاجزی اور دیانتداری نے دل سے متاثر کیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ رحمت علی کو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا دیا جائے تاکہ وہ اپنی محنت سے زیادہ فصل اگا سکے اور اپنے خاندان کی زندگی بہتر بنا سکے۔ یہ سن کر رحمت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی اس مہربانی کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کی حکومت کو قائم رکھے۔ اس واقعے کے بعد رحمت علی کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ اس کی زمین پر خوب فصل ہونے لگی اور وہ گاؤں کے خوشحال لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ گاؤں والوں نے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھا اور رحمت علی کی محنت، صبر اور دیانتداری کی مثال ہر جگہ دی جانے لگی۔ یہ خاص واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان اپنی محنت اور ایمانداری پر بھروسہ کرے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ محنت کرنے والے کو آخرکار کامیابی ضرور ملتی ہے۔